اچھا جی اگر اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، تلوار کا استعمال نہیں ہوا، تو پھر اسلام میں جہاد کیوں ہے؟ اسلام میں جہاد کا تصور کیوں ہے؟ ہاں جی بتائیں کیوں ہے اسلام میں جہاد کا تصور؟ جی ہیں؟ ہاں ظلم کے خلاف ہوتا ہے، بالکل ہیں، فتنے کے خلاف ہوتا ہے، اپنے دفاع کے لیے ہوتا ہے ہیں، ہاں مقبوضہ علاقے چھڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ظلم ہی ہو گیا نا، انہوں نے ظلم کیا، ہمارا علاقہ چھین لیا ہم سے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاد ظلم کے خلاف ہوتا ہے، نہ کہ ہر غیر مسلم کے خلاف ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جو جہاد کے متعلق سب سے پہلا حکم آیا تھا سورہ الحج کی آیت میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہاد کی تمہیں اجازت دی گئی ہے یہ کس لیے ہے کہ تمہارے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اس میں بھی یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ اچھا اگر یہ بات مان لی جائے کہ جی اسلام سارے کافروں کے خلاف جہاد کا حکم دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کافروں سے معاہدے کیوں کیے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہیں نا کافروں کے ساتھ۔ اسی طرح جو ابھی یہاں بھی ایک بھائی بات کر رہا تھا، جزیے کا آپشن ہوتا تھا لڑائی سے پہلے، پھر تو آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا نا یہ، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی بات، اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے وہ کن کے خلاف ہے؟ محاربی کافروں کے خلاف۔ غیر محاربی کافر جو ہیں ان کے خلاف جہاد نہیں ہے۔ جو تمہارے ساتھ لڑائی میں آگے ہیں یا تمہارے خلاف لڑائی کا پلان کر رہے ہیں، جو محاربی کافر ہیں ان کے خلاف جہاد ہے، عام کافروں کے خلاف نہیں ہے۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے اس بات سے کہ تم نہ لڑو ان لوگوں سے دین کے معاملے میں جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتے۔ تم کس چیز سے منع نہیں کرتے؟ ان تبروہم، یہ کہ تم ان سے نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین۔ انما ینہاکم الذین، اللہ منع کن سے کرتے ہیں؟ قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ یہ جو محاربی کافر ہیں یہ جہاد ان کے خلاف ہے۔ اچھا آپ جب یہ بات کریں گے نا، دین انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، وہ فوراً قرآن کی آیت پیش کریں گے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، آتا ہے نا قرآن میں، تم ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جہاد محاربی کافروں کے خلاف ہے، غیر محاربیوں کے نہیں ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم انہیں قتل کرو جہاں پاؤ۔ اصل میں آپ اگر اس قرآن کی، ہاں جی آپ تو بات کرنے لگے تھے ہیں، ہاں اس قرآن کی آیت کا آپ سیاق و سباق پڑھیں گے نا تو یہ خاص طور پہ میدان مقتل کی بات ہے، یعنی یہ بات لڑائی کے میدان کے اندر کی ہے کہ لڑائی کے میدان میں جو آ گیا پھر اس کو کیا چھوڑنا ہے۔ وہاں تو اگر عورت بھی مد مقابل آ گیا تو اس کو بھی نہیں چھوڑنا۔ ویسے تو عموماً نہ عورتوں کو مارنا ہے، نہ بچوں کو مارنا ہے، نہ بوڑھوں کو مارنا ہے، نہیں مارنا، لیکن جب مد مقابل آ گیا آپ نہیں ماریں گے تو وہ آپ کو مار دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات وہاں کی ہے، عمومی حالات کی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
پھر اس کو ایک اور انداز سے بھی ہم سمجھیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا اور جو دیگر دنیا میں جنگیں ہوئیں ان کا آپس میں اگر ہم تقابل کریں، میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ آپ میرے سارے بھائی نا ایک دفعہ سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رحمت للعالمین، وہ پڑھیں۔ غیر مسلموں کے اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہیں نا، آپ اس کتاب کو جنہوں کہتے ہیں نا چتھ کے پڑھنا ہیں، وہ اگر آپ پڑھ لیں گے نا ایک دفعہ تو 50 to 60% آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے اس کتاب میں۔ سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت للعالمین کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کا نا پورا خاکہ بنا کے نا کمپیریزن کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ٹوٹل جنگیں ہوئیں جس میں آپ گئے یا نہیں گئے، جو سریے ہوئے، غزوات ہوئے، سب کچھ ملا کے نا ٹوٹل جو ہوئے ہیں نا وہ صرف 82 ہوئے ہیں، ٹوٹل 82 ہوئے ہیں، اور اس میں جو مسلمان شہید ہوئے وہ 259 ٹوٹل، اور جو کفار وہاں پہ مارے گئے وہ ٹوٹل جو ہے 759۔ یعنی ان سارے غزوات میں، سریوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد تو مدنی دور میں شروع ہوا ہے نا جا کے، تو وہ ٹوٹل جو مسلمان شہید ہوئے اور کفار جو وہاں پہ مردار ہوئے، مرے، یہ ٹوٹل کی تعداد 1018 بنتی ہے، اور اس سے مد مقابل اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امن قائم ہوا، توحید قائم ہوئی۔ مسلمان ٹوٹل جو ہے وہ 259 اور کفار 759، یہ ٹوٹل بنتے ہیں 1018۔ اور یہ جو کافروں نے جنگیں کی ہیں دنیا میں، زیادہ دور کی بات نہ کریں، غزہ کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں آپ، کوئی دنیا کا بنایا ہوا اصول اور ضابطہ جو انہوں نے چھوڑا ہو، پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو ہاسپٹل ہوتے ہیں نا ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرتا، جو یہ رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں نا ان کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بچوں کے اوپر فاسفورس بم برسائے ہیں ان ظالموں نے، تو کون جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ کون جو ہے وہ ظلم ڈھانے والا ہے؟ مسلمان ہے یا یہ ہیں؟ الحسن اسلامک سینٹر